امام کائنات کی حدیث کے مطابق من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، وہ شخص جو نہ میدان جہاد میں جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوا، نہ جہاد سے محبت کرنے والا تھا، نہ جہاد کی بات کرنے والا تھا، نہ دشمن کے لیے سینہ سپر ہو کے میدان کارزار میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا تھا، فرمایا وہ دنیا سے جب جائے گا تو منافقت کے درجے پہ جائے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد تو وہ تھا جو امام کائنات نے مکہ کی زندگی میں سختیاں برداشت کرنے کے بعد، گھر سے بے گھر ہونے کے بعد، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ اور پھر یہ جہاد تو وہ تھا کہ جس کے ذریعے پوری کی پوری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر داخل کی تھی۔ آج ہمیں کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں عرض فلسطین کو، 20,000 سے زیادہ لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی، 2,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے، اور ایک بچے کو میں نے دیکھا ماں کی ممتا ٹکڑوں میں تقسیم پڑی ہوئی، اور ماں کے بطن سے شیر خار بچہ بھی نہیں، ابھی 4 ماہ سے بڑا نہیں، اور جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہونے والا تھا، اور وہ بھی چیتھڑوں میں لپٹا ہوا، ذروں میں بٹا ہوا۔ یہ کیسے مسلم؟ مسلم تو وہ تھے کہ کسی دوسرے مسلم پہ تکلیف پہنچتی تھی تو آقا نامدار پورے کا پورا قافلہ لے کے نکل پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا ہے، لیکن ہم نے کتنا جہاد کیا؟ ذروۃ الاسنام، یہ آپ کے شملے کو اونچا کرنے والی میرے آقا تو وہ تھے، میدان جہاد کے لیے نکلتے تھے، ابھی 40 دن کی دوری پہ ہوتے تھے اور اللہ روب اور دبدبا ان کے سینوں میں ڈال دیتا تھا۔ اور والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کی تفسیر پڑھیے گا، گھوڑوں کی سواری، ان کے قدموں سے پھوٹنے والی چنگاڑیے، فوسطن به جمعا، اور صفوں کے اندر گھوڑوں کا گھس جانا اور انہیں اپنی جبین ماتھے ٹیکنے پہ مجبور کر دینا۔ اور کبھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیے گا، مدینہ میں خبر پہنچتی ہے کہ سیدنا خالد بن ولید دنیا سے رخصت ہوئے، کہرام مچا ہوا، اور آپ کا گھوڑا اثر وہ بھی آنسو بہا رہا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو وراثت کے اندر ایک تلوار، نیزہ اور زرہ تھی، اس کے علاوہ پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ مال و زر سے محبت نہیں کرنے والے تھے، وہ اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے، وہ خواب و غفلت کے مزے نہیں لوٹتے تھے، ان کی راتیں بھی اللہ کے سامنے گزر بسر ہوتی تھی۔ وہ جہاد سے قبل اپنا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، امام کائنات کی طرح بدر و احد کا میدان سجنے سے قبل اللہ یہ 313 اگر مٹ گئے تو کائنات کے اندر تیرا نام کون لے گا؟ اللہ آج تو نے ان کو طاقت دینی ہے، اور پھر میرے اللہ نے کر کے بھی دکھایا۔ آج لاکھوں میں 100 ارب کے قریب ہم مسلمان، لیکن چند ہزار یہودی ہم پہ قابض۔ وہ قبلہ بیت المقدس، دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رخت سفر باندھا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے، مسجد نبوی، بیت اللہ اور مسجد اقصی، انبیاء کی سرزمین کہ جس کو سیدنا عمر بن خطاب نے آزاد کروایا تھا، پھر یہودیوں کے پاس پہنچی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے 16 حملے کرنے کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں پھر دلوائی۔ آج پھر ہم ذبح علی کا شکار، کاٹے بھی جا رہے ہیں۔ ایک باپ کہنے لگا میرے بچے کو زخم آئے، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ تندرست ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا؟ وہ کہنے لگا امید باقی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مسلم ہو اللہ کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا میں چند لمحوں بعد واپس پلٹا، نہ بچہ تھا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ وہ ہسپتال تھا، بمباری سے تینوں کو ختم کر دیا گیا۔ جنگ ختم ہو جائے گی، مصلحت کے تحت مذاکرات ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی قسم وہ ماں ترسے گی اپنے لخت جگر کو، وہ باپ پشیماں ہوگا اپنی اولاد کو، وہ بیوی اپنا خاوند کھو چکی ہوگی، لیکن انہی شہیدوں کے خون سے جب زمین سیراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد، اللہ کی قسم ساری کائنات کی مدد سے زیادہ ہے۔ وہ فرشتوں کی صورت میں اتارتا ہے، وہ تعداد نہیں دیکھتا،
بلکہ وہ تو دعائیں دیکھتا ہے، ایمان کی کثرت دیکھتا ہے، پوری کائنات قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیتا ہے۔ آخری بات، اگر بات سمجھ آ جائے، اللہ کے رسول کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہنے لگے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول ایک بات بتا رہے تھے۔ کہا ہے ثوبان، تب کیا ہوگا جب پوری دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا مسلمانوں کو پانی میں تنکوں کی طرح بہا دیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا، تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی۔ کہا اللہ کے رسول پھر کیا ماجرا؟ کہا الوہن، تمہارے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی، جہاد زندگی سے نکل جائے گا۔ مال و زر جب بھی انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، اللہ کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اگر اسے میدان جہاد میں اسلحے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے، ہم تو ہمہ وقت تیار ہے جی جہاد کے لیے، اپنے بیٹوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا مال کس کا؟ ہماری جانیں کس کی؟ ہم کس کے؟ آئے کہاں سے تھے؟ لٹائے بھی اسی کی طرف جائیں گے۔ اللہ ہمارا لٹایا جانا اچھا کر دے۔